آج ہم سیکھیں گے اسم معرفہ اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کہا جاتا ہے کسی انسان، پرندے، جانور، چیز یا جگہ کے خاص نام کو۔ اب یہ خاص نام ہوتا ہے نا کسی بھی انسان، چیز، جگہ یا جانور کا، تو اسے ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام اسم خاص بھی ہے۔ اب دیکھیے ہم یہ خاص نام کیسے کہہ رہے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ انسان کا خاص نام۔ اب اگر میں یہاں پر لکھتی ہوں لڑکا، تو یہاں پہ لڑکا لکھنے سے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سے لڑکے کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں اس لڑکے کو ایک خاص نام دے دوں یا مجھے اس کا ایک خاص نام پتہ چل جائے، جیسے مثال کے طور پہ اس لڑکے کا نام ہو دانیال، تو دانیال کہنے سے یا لکھنے سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکی کی بات ہو رہی ہے جس کا نام دانیال ہے۔ تو یعنی دانیال اسم خاص یا اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح پرندہ اگر میں کہوں یا میں کہوں چڑیا، تو یہ تو کوئی بھی چڑیا ہو سکتی ہے، کوئی بھی پرندہ، اگر میں پرندہ کہتی ہوں تو کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے، یا چڑیا کہوں تو کوئی بھی چڑیا ہو سکتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ اگر میں جس چڑیا کی بات کر رہی ہوں اس کا رنگ نیلا ہے اور میں اسے کہہ دیتی ہوں نیلی چڑیا، یا میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے منٹی، تو یہ جو نیلی چڑیا یا منٹی ہے، اس سے مجھے اس کی خاص پہچان ہو رہی ہے کہ ہاں یہ نیلی چڑیا کی بات ہو رہی ہے یا یہ منٹی کی بات ہو رہی ہے، جس چڑیا کا نام میں نے منٹی رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر نیلی چڑیا یا منٹی اس چڑیا کا اسم خاص یا اسم معرفہ ہوگا۔ اسی طرح اگر میں کسی جانور کا نام لوں، جیسے میں کہوں بلی، تو بلی سے مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کس بلی کی بات ہو رہی ہے۔ بلیاں تو بہت سی ہوتی ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ اس بلی کا رنگ سفید ہے، تو میں اسے کہہ دوں سفید بلی۔ یا پھر میں نے اپنے پاس ایک بلی رکھی ہوئی ہے جس کا نام میں نے رکھ دیا ہے مانو، تو میں کہہ دوں مانو۔ تو یہ جو سفید بلی یا مانو ہے، اس سے مجھے اس بلی کی خاص پہچان مل رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس بلی کی بات ہو رہی ہے جس کا رنگ سفید ہے یا پھر جس کا نام مانو ہے۔ تو یہ سفید بلی اور مانو بلی کے اسم معرفہ یا اسم خاص کہلائیں گے۔ یا پھر یہاں پہ لکھا ہوا ہے چیز، تو چیز کا خاص نام کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں لکھوں یہاں پر اگر کتاب، تو مجھے یہاں سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں اس کتاب کو ایک خاص نام دے دوں اردو کی کتاب، یا مجھے اس کا خاص نام پتہ چل جائے کہ یہ اردو کی کتاب ہے اور میں اسے یوں لکھ دوں، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو کی کتاب کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس کا خاص نام ہے۔ تو یہ اس اردو کی کتاب اسم خاص یا اسم معرفہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جگہ کی بات کی جائے تو اگر میں لکھ دوں ملک، تو مجھے نہیں پتا کہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے، صرف ملک سے مجھے پتہ نہیں چل رہا، اس ملک کا کوئی بھی خاص پہچان پتہ نہیں چل رہی۔ لیکن اگر میں کسی خاص ملک کی بات کروں، جیسے میں لکھ دوں یہاں پر انگلینڈ، تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ خاص نام ہے اس ملک کا انگلینڈ اور اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر پھر انگلینڈ اسم خاص یا اسم معرفہ کہلائے گا۔ تو اس طرح ہم کسی بھی انسان، پرندے، جانور، چیز یا جگہ کے خاص نام کو اسم خاص کہتے ہیں یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اب اسم معرفہ کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے 4 بڑی اقسام ہیں جن کو ہم سیکھیں گے۔ پہلی قسم ہے اسم علم، دوسری قسم ہے اسم ضمیر، تیسری قسم کو کہا جاتا ہے اسم موصول، اور چوتھی قسم ہوتی ہے اسم اشارہ۔ اب ان میں سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں اسم علم کیا ہوتا ہے۔ اسم علم کہا جاتا ہے ایسے خاص نام کو جو لوگوں کی پہچان بن جاتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں اس بات کو۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک تصویر لائی ہوں، آپ بتائیں کہ آپ انہیں کیا کہتے ہیں، آپ انہیں کیسے پہچانتے ہیں؟ قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں نا، لیکن قائد اعظم تو ان کا اصل نام نہیں ہے، ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد علی جناح۔ لیکن دیکھیے کہ قائد اعظم ان کا ایسا نام ہے جس سے یہ پہچانے جاتے ہیں، تو یہ قائد اعظم جو ہے یہ اسم علم کہلائے گا، کیونکہ یہ وہ نام ہے جس سے محمد علی جناح کو خاص پہچان دے رہا ہے، وہ اپنے اصل نام کے بجائے قائد اعظم نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے نام کو ہم اسم علم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، غالب۔
اب غالب ایک ایسے شاعر کا نام ہے جو اس نام سے یعنی غالب نام سے وہ مشہور ہیں. آپ جانتے ہیں یہ اردو ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں, غالب نام سے مشہور ہیں, جبکہ ان کا اصل نام مکمل نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے, لیکن یہ مشہور کس نام سے ہیں؟ غالب نام سے. تو یہاں پر یہ جو غالب نام ہے ان کا, جس وجہ سے یہ پہچانے جاتے ہیں سب لوگوں میں, اسے ہم اسم علم کہتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اسم علم کی بھی بہت ساری اقسام ہیں, جن میں سے یہ 4 اقسام ہم آج سیکھیں گے: خطاب, لقب, کنیت, عرف اور تخلص. سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ خطاب کیا ہوتا ہے. خطاب کہا جاتا ہے اس نام کو جو کسی خوبی یا کسی کام کے کرنے کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے اور اسی نام سے پھر وہ شخص مشہور ہو جائے. مثال کے طور پہ سر سید احمد خان. اب یہاں پر دیکھیں, سید احمد خان ان کا اصل نام ہے اور سر جو ہے وہ ان کا خطاب ہے جو انہیں حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا, اور یہ ایسا نام ہے جس سے وہ پہچانے بھی جا رہے ہیں. تو یعنی سر سید احمد خان میں سر ان کا خطاب ہے جو انہیں حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بہت سارے کام کیے تھے, تو ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے انہیں سر کا خطاب دیا گیا حکومت کی طرف سے. ایک اور مثال دیکھیے, شمس العلماء مولوی میر حسن. اب یہاں پہ دیکھیے, مولوی میر حسن ان کا نام تھا, میر حسن ان کا نام تھا, وہ چونکہ مولانا تھے یا مولوی تھے تو ان کے نام کے ساتھ مولوی لگا ہوا ہے. لیکن یہ جو شمس العلماء ہے لکھا ہوا, یہ ان کا خطاب ہے جو حکومت کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا. شمس العلماء ایک خطاب ہے جو حکومت کی طرف سے, انگریز حکومت کی طرف سے ہندوستان میں ان علماء کو دیا جاتا تھا جو جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا تھا. تو مولوی میر حسن کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور یہ بہت اچھے استاد تھے, تو اس لیے انگریز حکومت کی طرف سے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا تھا. تو اس طرح سے جو بھی نام کسی خوبی یا کام کرنے کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیے جاتے ہیں انہیں ہم خطاب کہتے ہیں. اگلی قسم ہے اسم علم کی, لقب. لقب وہ نام ہوتا ہے جو کسی خوبی یا کسی کام کے کرنے کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے, یعنی لوگ ہی وہ نام دے دے. فرق یہ ہے خطاب اور لقب میں کہ لقب عوام کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا ویسے ہی مشہور ہو جاتا ہے وہ عوام یا لوگوں میں, لیکن جو خطاب ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. یہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے. اب لقب کی مثال آپ دیکھیں, جیسے ابھی ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ محمد علی جناح کو لوگوں نے قائد اعظم کا لقب دیا, یعنی وہ لوگوں میں قائد اعظم نام سے مشہور ہو گئے. کیوں مشہور ہو گئے؟ کس کام کی وجہ سے یا کس خوبی کی وجہ سے؟ قائد کا مطلب ہوتا ہے لیڈر, اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. قائد اعظم یعنی بہت بڑا لیڈر. تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے بہت سارے کام کیے تھے. انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے, اس لیے وہاں کے لوگ انہیں اپنا بہت بڑا لیڈر مانتے تھے. اسی وجہ سے لوگوں نے انہیں قائد اعظم کہنا شروع کر دیا اور پھر اسی نام سے یہ مشہور بھی ہو گئے. اسی طرح ایک اور نام ہے محمد اقبال. آپ جانتے ہیں یہ اردو ادب کے بہت بڑے شاعر ہیں, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال, اور لوگوں نے انہیں ان کی شاعری کی وجہ سے, کیونکہ ان کی شاعری میں بہت اہم پیغامات تھے بہت سارے لوگوں کے لیے, جو مشرق میں رہنے والے یعنی جو مشرقی ممالک میں رہنے والے لوگ تھے ان کے لیے, تو انہیں شاعر مشرق کہنے لگے سب لوگ, تو یہ شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہو گئے. تو ہم کہیں گے کہ شاعر مشرق بھی علامہ محمد اقبال کا لقب تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم, ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے دوست تھے, تو اس لیے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا تھا, یا وہ خلیل اللہ کے نام سے مشہور ہوئے. خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست, اور یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست, تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے انہیں اللہ کا دوست یعنی خلیل اللہ کہا جانے لگا.
تو یہ بھی چونکہ لوگوں میں وہ اس نام سے مشہور تھے یا لوگوں نے انہیں یہ نام دیا تھا، اس لیے ہم کہیں گے کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب تھا۔ اگلا اسم علم کی اگلی قسم ہے کنیت۔ کنیت ایسے نام کو کہا جاتا ہے جو ماں، باپ، بیٹا یا بیٹی کی وجہ سے پکارا جائے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں ایک نام لکھ رہی ہوں، ام سلمہ۔ ام سلمہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے ام، ایک ہے سلمہ۔ ام کہا جاتا ہے ماں کو یا والدہ کو، اور سلمہ ایک نام ہے۔ ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں یا سلمہ کی والدہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو میں ام سلمہ کے نام سے پکار رہی ہوں وہ اس کا اصل نام نہیں ہے، اصل نام کچھ اور ہے، لیکن اس کی بیٹی کا نام سلمہ ہے، جس کی وجہ سے اسے ام سلمہ یعنی سلمہ کی ماں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ نام اسے ماں ہونے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، یا اس کی بیٹی کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا جا رہا ہے کہ سلمہ اس کی بیٹی ہے تو اسے ام سلمہ کہہ دیا گیا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی کنیت ہے، کیونکہ یہ اس سے بیٹی کے رشتے کو ظاہر کر رہی ہے کہ سلمہ اس کی بیٹی ہے یا پھر وہ سلمہ کی ماں ہے۔ تو اس نام سے ایک رشتہ ظاہر ہو رہا ہے، رشتے کی وجہ سے یہ نام دیا جا رہا ہے اس کو، اس لیے ہم اس کو کنیت کہیں گے۔ اسی طرح ابو حذیفہ یعنی حذیفہ کے ابو یا حذیفہ کے والد، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ حذیفہ ایک انسان کا، ایک شخص کا بیٹا ہے، اس بیٹے کی وجہ سے اس کو ابو حذیفہ کہا جا رہا ہے، اس کا اپنا کوئی اور نام ہے، تو یہ جو بیٹے کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے اس کو ہم کہیں گے کنیت۔ اسی طرح اگر میں لکھوں بنت اسلم، تو بنت کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، اور اسلم یعنی ایک انسان کا نام ہے، بنت اسلم یعنی اسلم کی بیٹی، تو اس بیٹی کا جو نام ہے یا اس لڑکی کا جو نام ہے وہ کوئی اور ہے، لیکن اپنے باپ کے نام کی وجہ سے اس کو بنت اسلم کہا جا رہا ہے، یعنی اسلم کی بیٹی، تو باپ کے نام کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے یا یہ نام پکارا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہم کنیت کہیں گے۔ اسی طرح ابن مریم، ابن بیٹے کو کہا جاتا ہے، ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، تو مریم کا بیٹا ابن مریم کس کو کہا جاتا ہے؟ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں ان کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ، لیکن انہیں کہا کیا جا رہا ہے؟ ابن مریم۔ کس وجہ سے؟ ان کی ماں کے نام کی وجہ سے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے اور ماں کے نام کی وجہ سے انہیں ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جا رہا ہے۔ تو اس نام سے یہ نام ایک رشتے کی وجہ سے دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو کنیت کہیں گے۔ اس میں علم کی اگلی قسم ہے عرف۔ عرف کو انگریزی میں نک نیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نام جو خاندان والے یا دوست پکارتے ہیں اس نام کو عرف کہا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کو، اور یہ نام پیار سے کس طرح پیار سے ہو سکتا ہے، کوئی نیا نام بھی رکھ دیا جائے یا پھر اصلی نام کو بگاڑ کر بھی نام رکھ دیا جاتا ہے پیار سے کسی کا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اگر چھوٹی بہن کو ہم گڑیا کہہ دیتے ہیں یا کوئی اپنی بیٹی کو پیار سے گڑیا کہہ کر پکارنے لگتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ گڑیا اس کا نک نیم ہے یا عرف ہے، جس کو جو خاندان والے اسے پیار سے کوئی نیا نام دے رہے ہیں، یعنی اس کا اصل نام کوئی اور ہے اور اسے گڑیا کہہ کر سب پکار رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا عرف ہے یا نک نیم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا نام جاوید ہے لیکن اسے پیار سے اس کا اصل نام بگاڑ کر اسے جیدہ کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی جو جیدہ لفظ ہے یہ اس کا عرف یا نک نیم کہلائے گا۔ اسی طرح کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی کو نک نیم دیا جاتا ہے یا عرف دیا جاتا ہے، جیسے کسی کا رنگ بہت گورا ہے، کوئی بہت سفید دیکھنے میں اس کا رنگ بہت گورا ہے، تو ہم اسے مثال کے طور پہ اگر وہ لڑکی ہے تو ہم اسے گوری کہہ دیں، تو یہ اس کی رنگت کی وجہ سے، یعنی اس کی ایک دیکھنے میں وہ کیسی ہے، ایک خاصیت کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے گوری، تو یہ بھی اس کا نک نیم ہوگا یا عرف ہوگا۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے تخلص۔ تخلص شاعر کا وہ کسی انسان کا وہ مختصر نام ہوتا ہے یا وہ چھوٹا سا نام ہوتا ہے جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔
مثال کے طور پہ مرزا اسد اللہ خان غالب ایک شاعر ہیں. اب ان کا یہ نام تو بڑا لمبا ہے، لیکن وہ شاعری میں اپنا کیا نام استعمال کرتے ہیں؟ یہ نام کا بالکل آخری حصہ غالب. اور غالب ان کا پھر تخلص ہے، کیونکہ وہ یہ شاعری میں اپنا یہ نام استعمال کرتے ہیں، اور اسے ہم علامت تخلص کہتے ہیں. یہ ہمیشہ تخلص کے اوپر لگائی جاتی ہے. اسی طرح فیض احمد فیض ایک شاعر ہیں. اب وہ اپنی شاعری میں اپنا کیا نام استعمال کرتے ہیں؟ وہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں فیض، تو فیض ان کا تخلص ہے. اسی طرح ایک اور نام ہے منیر نیازی. منیر نیازی ان کا اصل نام ہے، اور وہ شاعری میں جو نام استعمال کرتے ہیں وہ منیر کا نام استعمال کرتے ہیں، تو منیر ان کا تخلص ہے. تو وہ مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اسے ہم تخلص کہتے ہیں. آج ہم نے اسم معرفہ اور اس کی اقسام سیکھی ہیں.